دوستو ہم آپ کے سامنے جو مووی پیش کرنے جا رہے ہیں وہ مووی ایک رومانٹک ریلیشن شپ پر مبنی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ رومانٹک ریلیشن شپ کسی گرل بوائے کے بیچ نہیں بلکہ ایک باپ کا اپنی بیٹی سے تھا۔ وہ لوگ اپنے ریلیشن شپ میں کس حد تک چلے جاتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے ہمیں مووی دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکی ڈاٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ آرفن ہوتی ہے اور وہ محض 7 سال کی تھی جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ڈاٹ نہ ہی کچھ بول سکتی تھی اور نہ ہی کچھ سن سکتی تھی، ایسے میں اولیویا اور پال نے اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ اولیویا اور پال کی ایک اور بیٹی نینا بھی تھی۔ اولیویا اور ڈاٹ کی ایک ساتھ اچھے سے پرورش کی گئی تھی۔ اب نینا ڈاٹ کو بالکل بھی پسند نہیں کیا کرتی تھی کیونکہ اس کے والدین ڈاٹ کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتے تھے، جبکہ نینا کو کہیں بھی آنے جانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی تھی، اس پر زیادہ سختی کی جاتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نینا کا اپنے فادر پال کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے تاکہ اسے باہر جانے کی پرمیشن دی جائے، کیونکہ نینا کو کسی بھی کام کو کرنے کی پرمیشن لینے کے لیے پہلے اپنے ڈیڈ پال کو خوش کرنا پڑتا تھا۔ ایک رات ڈاٹ جب اپنے روم میں جا رہی تھی تو وہ نینا کے روم سے کچھ آبزرو کرتی ہے، جہاں وہ نینا اور اپنے فادر پال کو انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے روم میں آ کر لیٹ جاتی ہے اور اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرتی۔ اگلی صبح ہم نینا اور ڈاٹ کو کالج میں دیکھتے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نینا کا فرینڈ زون بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ کافی فرینڈلی ہوتی ہے، جبکہ ڈاٹ اکیلی بیٹھی تھی، اسے زیادہ فرینڈز بنانا پسند نہیں تھا۔ ڈاٹ سے اگر کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ اسے اگنور کرتی۔ نینا کی ایک فرینڈ مشیل تھی جس سے سیکشول ریلیشن شپ بہت زیادہ پسند تھے اور وہ ہر وقت بوائز اور سیکس ریلیشن شپ کی باتیں کیا کرتی تھی۔ مشیل نینا سے ایڈوائز کرتی ہے کہ وہ کوئی بوائے فرینڈ بنا لے کیونکہ وہ سمجھتی تھی نینا ابھی ورجن ہے۔ نینا مشیل کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر ہماری مووی کے ہیرو کوہ نور کی انٹری ہوتی ہے جو کہ اس کالج کا بیسٹ باسکٹ بال پلیئر تھا۔ یوں تو کوہ نور بہت زیادہ فیمس تھا مگر وہ بہت زیادہ انوسینٹ اور جینٹل بھی تھا۔ لیب اسائنمنٹ کے چلتے کوہ نور اور ڈاٹ کو ایک ہی گروپ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ساتھ کام کرتے ہوئے کوہ نور ڈاٹ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ اب وہ ڈاٹ سے پیار کرنے لگا تھا مگر ڈاٹ اس کی طرف ذرا بھی متوجہ نہیں تھی۔ پھر ہم شام کا وقت دیکھتے ہیں جہاں ڈاٹ پیانو بجا رہی تھی اور وہیں روم کے ڈور میں کھڑی مینا بھی اس کی پیانو سن رہی تھی۔ ڈاٹ بہت اچھی پیانو بجاتی تھی اور وہ پیانو بجانے میں مست ہوتی ہے کہ پیانو کا ایک ڈور ٹوٹ جاتا ہے، جہاں اچانک ڈاٹ کے منہ سے نکلتا ہے اوہ شٹ۔ نینا جلدی سے چھپ جاتی ہے اور بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے، کیا اس کے کانوں نے جو کچھ سنا ہے وہ سچ ہے؟ ڈاٹ بول سکتی ہے؟ اگلی صبح جب نینا اور ڈاٹ کالج میں ہوتے ہیں تو نینا ڈاٹ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تم سن سکتی ہو یا نہیں بٹ میں آج رات پال کو مار ڈالوں گی کیونکہ وہ ہر وقت مجھ پہ حکم چلاتا رہتا ہے اور میری عزت لوٹتا رہتا ہے اور وہ سالوں سے میرے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے اور میں اس ریلیشن شپ سے تنگ آ چکی ہوں۔ کبھی کبھی تو میں یہ سب اچھا فیل کرتی ہوں اور کبھی مجھے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو کوہ نور ڈاٹ کے گھر آتا ہے اور ڈاٹ کے فادر سے کہتا ہے کہ میں اسائنمنٹ کے سلسلے میں ڈاٹ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، جس پر ڈاٹ کے فادر پاول اسے جانے کی پرمیشن دے دیتے ہیں۔ اسی رات نینا کی دوست مشیل بھی آ جاتی ہے اور وہ نینا کے روم میں لیٹ جاتی ہے۔ کوہ نور ڈاٹ کو ایک ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے جہاں وہ اسے اپنی فیلنگز شیئر کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ڈاٹ صرف سائنس لینگویج میں رسپانس دے رہی تھی۔ کوہ نور ڈاٹ کو بتاتا ہے کہ میں نہیں جانتا مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ہر پل تمہیں مس کرتا ہوں اور شاید تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ میں نے پوری رات تمہیں اتنا مس کیا، میں سو بھی نہیں پایا، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے میں تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پاول اچانک نینا کے روم کا دروازہ اوپن کرتا ہے اور وہاں مشال کو دیکھتا ہے۔ وہ مشال کو اپنے گھر جانے کا بول دیتا ہے کیونکہ اسے خود نینا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا، مگر نینا ایسا بالکل کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے فادر کے ساتھ ایسے ریلیشن شپ سے تنگ آ چکی تھی، مگر پاول کے بار بار ضد کرنے پر وہ مشال کو جانے کا بول دیتی ہے۔ مشال کے جاتے ہی پاول نینا کے روم میں آ جاتا ہے اور وہ فزیکل ہونے لگتے ہیں، تبھی وہاں پر ڈاٹ آ جاتی ہے۔ ڈاٹ نینا کے روم کے باہر کان لگا کر کچھ سن رہی تھی، جس سے ہمیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاٹ باتیں سن سکتی ہے۔
ہے۔ ڈاٹ یہ آبزرو کر لیتی ہے کہ نینا کو پال کے ساتھ یہ سب کرنا پسند نہیں ہے۔ پال نینا سے انٹیمیٹ ہونے ہی والا تھا کہ وہ ایک اسٹیچو کو ڈور کے باہر توڑ دیتی ہے۔ ڈاٹ نینا کی ہیلپ کر رہی تھی۔ اب ڈاٹ جلدی سے باہر آتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ اسی کی ہیلپ کرنے کے لیے ڈاٹ نے یہ سب کیا ہے۔ اب نینا بھی ڈاٹ سے پیار کرنے لگی تھی اور اس کے لیے کافی زیادہ کیئرنگ ہو گئی تھی۔